بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرے عزیز بھائیوں، پاکستان تحریک انصاف کے جیالو اور ٹائیگر عمران خان صاحب کے ٹائیگر، آج پاکستان تحریک انصاف کا 28واں یوم تاسیس ہے، اور یہ 28ویں سال میں پہلا دن ہے کہ آج جس پارٹی کی بنیاد انصاف کے نام کے لیے رکھا گیا ہے، آج 28 سال بعد بھی وہ انصاف پائے تکمیل تک نہیں پہنچا. آج فرسٹ ٹائم ہے کہ خان صاحب آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. آج خان صاحب بنفس نفیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز، بیس لیس کیسز میں جیل میں پڑے ہیں. یہی وہ تحریک تھی جو خان صاحب چاہ رہے تھے کہ انصاف ملے، سب کو ملے. آپ کو معلوم ہے چیف ججز نے بھی لیٹر لکھا ہے، وہ جس کو منصف کہا کرتے ہیں، جو سب کو انصاف پرووائڈ کرنے کے لیے اوت اٹھاتے ہیں، آج وہ منصف خود انصاف کے طلبگار ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے مشرف کے دور میں جب 60 سے زیادہ ججز کو روکا گیا، 60 سے زیادہ ججز جج اپنے گھر میں قید تھے، اور گھر میں قید تھے، تو یہ عوام، یہ بچے، ہماری بہنیں ساری نکلی، اور ان بہنوں، ان بچوں اور پاکستان کی سول سوسائٹی سے وہ ججز آزاد بھی ہوئے، وہ عدلیہ آزاد بھی ہوئی. وہ ججز واپس اپنے منصب پہ بیٹھے اور سپریم کورٹ چلے گئے. اب تھے بیگ کٹائے میں سپریم کورٹ سے درخواست ہے، آج آپ نے اپنے عوام کے حقوق کی، بنیادی حقوق کا جو آپ نے اوت اٹھایا ہوا ہے، وہ آپ کی طرف سے انصاف کے متولی ہے، وہ آپ کے انصاف کے متقاضی ہے، وہ آپ سے انصاف کے طلبگار ہے. ملٹری کورٹس ہو، چاہے ٹرائل ہو، چاہے لوگوں کو اور بچوں کے، بیویوں کے اور بچوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈلے ہوئے ہوں، بیس لیس کیسز پہ بڑے ہوں، وہ سارے لوگ آپ سے انصاف کے طلبگار ہیں. انصاف ملے گا تو سوسائٹی کی بنیاد صحیح باتوں پہ استوار ہوگی. آج تک لوگوں کے گھروں پہ ریڈ کس نے کروائے، کیسے کروائے، کیوں ہوئے، وہ تو ختم ہونا چاہیے تھا. وہ کبھی ختم نہیں ہوئے، نہ ان کا سرزنش ہوا، نہ وہ لوگ کبھی آپ کٹہرے میں دیکھیں گے، نہ کبھی وہ لوگ آپ انصاف کو تقاضا پورا کرتے ہوئے ان کو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو you will bring them to justice. لیکن وہ لوگ جن کے خلاف یہ کیسز بنے، آپ ان کو انصاف ابھی تک نہیں دے سکے. انصاف سب کے لیے سب سے پہلا عوام کا بنیادی حق یہ ہے. آئین یہی کہتا ہے، آئین کا بنیاد یہی ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے بنیادی حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندے اپنے ووٹ کے ذریعے سے چوز کریں گے. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا جس طرح عراق میں صدام حسین ووٹ کرواتا تھا، 99% ووٹ صدام کے حق میں پڑتا تھا. یہی وہ تھا جو آپ نے 21 تاریخ کو دیکھا. اگر سپریم کورٹ فارم 45 پہ فائل شدہ الیکشن کمیشن کے خلاف یا الیکشن سے ریلیٹڈ ان پٹیشن کی سنوائی کرتا، الیکشن کمیشن جو آئینی ادارہ ہے وہ اس پہ کوئی کارروائی کرتا، تو آپ کو 21 اپریل نہ دیکھنا پڑتا. آج بھی وہی جس کی ابتدا 27 سال پہلے ہوئی ہے، وہ انصاف، وہ آج بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا. الیکشن کمیشن جس نے کبھی کسی کے خلاف کوئی آرڈر پاس نہیں کیا. 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹیز کا ایسا الیکشن، مولانا فضل الرحمان صاحب کا الیکشن جو ایک مدرسے کے اندر تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن جو ڈرائنگ روم کے اندر تھا، جماعت پاکستان مسلم لیگ کا الیکشن
جو صرف اور صرف سینٹرل الیکشن تھا، جنہوں نے 4 صوبوں میں الیکشن نہیں کروائے اور انہوں نے سینٹرل بھی کروائے تو فقط 4 بندوں کے الیکشن کروائے۔ الیکشن کمیشن کو وہ سارے الیکشن قبول ہے۔ ہم نے تیسری مرتبہ الیکشن کروائے، لیکن الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر 30 تاریخ کے لیے نوٹس آیا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن جس طریقے سے ہمیں دیکھتا ہے، الیکشن کمیشن نے کبھی اس مرتبہ کسی اور کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا بھی اعلان ہے، یہ ہمارا آخری پولیٹیکل پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عوامی الیکشن تھا، یہ عوام قبول کروائے گی۔ آج بھی پاکستان کی عوام اس بات کے متقاضی ہے کہ وہ انصاف جس کے لیے یہ پارٹی بنی تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی کو ناانصافی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، امیر اور غریب میں فرق نہ ہو۔ دنیا ترقی تب کرتی ہے جب امیر اور غریب میں فرق نہ ہو، جب ایک قانون ہو، سب کے لیے قانون کے برابر ہو۔ خان صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے، میں نے تو خان صاحب نے بار بار یہ وصیت کی تھی کہ اگر آپ نے ٹکٹ بھی دینے تو ورکروں کو دینے، ایسے ورکروں کو ٹکٹ دیو چاہے ان کے 3 جنریشن میں بھی کوئی پارلیمان میں نہ گیا ہو۔ ایک مرتبہ خان صاحب نے یہی بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دو چاہے ان کے پاس اپنی گاڑی تک نہ ہو۔ یہ وہی پاکستان تھا جس کا عمران خان صاحب نے خواب دیکھا ہے، یہ وہی پاکستان ہے جو ابھی بھی پایۂ تکمیل تک ہونا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسا پاکستان ہو جن میں آپ کی گھر کی چار دیواری کا تحفظ ہو، جس میں ہماروں بہنوں سے ان کے دوپٹے نہ چھینے جائے، جس میں الیکشن کے دوران پروپوزر سکنڈر کو نہ روکا جائے، جن میں سے ووٹ نہ صرف یہ کہ کاسٹ ہو بٹ وہ ووٹ کاؤنٹ ہو، اور وہ ووٹ اس بندے کے لیے کاؤنٹ ہو جس کے لیے وہ ڈالا گیا ہو۔ پارلیمان میں سٹرینجر نہ بیٹھے ہو، پارلیمان میں وہ لوگ بیٹھے ہو جن کو پاکستان کی عوام کا ووٹ اور سپورٹ حاصل ہو۔ یہ ایسا نہیں ہے جو ہم اپنے لیے چاہ رہے، یہ صرف اور صرف خان صاحب کی چاہ رہے تھے تو پاکستان کی ملک کے لیے چاہ رہے، عوام کے لیے چاہ رہے، پوری امت مسلمہ کے لیے چاہ رہے۔ یورپ اگر آگے بڑھا ہے تو صرف ایک وجہ سے بڑھا ہے، جمہوریت کی وجہ سے بڑھا ہے۔ ہم اگر آگے نہ بڑھ سکے تو جمہوریت کے اصولوں کو پیچھے چھوڑ کے نہ بڑھ سکے۔ میں جس وقت بن رہا تھا، میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں۔ خان نے مجھے بنایا چیئرمین، پارٹی کا ایک عام ورکر پاکستان کی ہسٹری میں اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی عام پولیٹیکل پارٹی ورکر چیئرمین بنا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے، اور میں وہ ہوں جو آپ کے سامنے خان صاحب کی وجہ سے کھڑا ہے۔ یہی ہے جس کے لیے خان صاحب سٹرگل کر رہے ہیں۔ مجھے کئی مرتبہ کہا گیا کہ کیا آپ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں؟ آپ اگر پوزیشن لینا چاہتے تو آپ لے سکتے تھے۔ ہم خان صاحب کے انسٹرکشن اور اپروول کے ساتھ چلتے رہے۔ ہم یہی کہہ رہے کہ خان صاحب پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتے، وہ بلیو کرتے عوامی پالیٹکس پہ۔ یہی وہ انصاف کے اصولوں پہ مبنی پارٹی تھی جن کے یہی اصول ہے، وہ اصول جو 27 سال پہلے خان صاحب نے جس کی بنیاد رکھی، وہ آج بھی وہی ہمارے اصول ہوں گے۔ ہم نے اسمبلی میں کئی مرتبہ ایسی پوائنٹ اٹھائے، ہم نے ملٹری کورٹس کا پوائنٹ اٹھایا، گوام کا حکومت کا موجودہ کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا تھا، ایران کا صدر آیا کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا، سعودیہ کا صدر آیا کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کر دوں، خان صاحب نے مجھے اسپیسیفکلی انسٹرکشن دیے تھے کہ اگر فارن ڈگنیٹریز آ جائیں اور آپ کو حکومت نے بلانا ہے تو آپ ایز اے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ضرور شرکت کرو اس گورنمنٹ میں، اگر وہ ہمارے فارن ڈگنیٹریز ہے، وہ پاکستان کی عزت ہے۔ ہمیں حکومت تک بلایا نہیں۔ خان صاحب کے یہی انسٹرکشن تھے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن عمر خان صاحب بھی جائیں گے اگر ہمیں دعوت دی گئی۔ حکومت کیوں ہمیں دعوت نہیں دے رہی؟ اس لیے کہ یہ پتے کاٹنے والی حکومت ہے، پاور کسی اور جگہ ہے۔ ایسی حکومت جو پارلیمان میں نہ بیٹھتا ہو، ایسی حکومت جو ایسی پارٹیز کی ہو جن کی زیرو کریڈیبلٹی ہو،
وہ پارٹی جن کے پاس 20% بھی پاپولرٹی نہ ہو، وہ ٹک ٹاک پہ چلنے والی حکومت ہو، وہ ایک بیوی ان کی کبھی ایک یونیفارم میں آتی ہے کبھی دوسری یونیفارم میں آتی ہے، وہ شو کرتا ہے کہ واقعی آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کا میسج 27 سال پہلے اور آج 27 سال بعد، لیکن خان صاحب کو ایک بات کی ضرور خوشی ہے، وہ کہہ رہے ہیں، فرما یہی رہے کہ میرے اسٹرگل کا مجھے یہ ضرور ہوا کہ الحمدللہ پاکستان کی عوام جاگ اٹھی ہے، پاکستان کی عوام جاگ اٹھی ہے۔ اس مرتبہ جس نے بھی عوام کے حقوق پہ، ان کے رائٹ پہ، ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا، یہ تسلی رکھے یہ آپ لوگوں کی آخری باری ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ عوام آپ کو ان کے حقوق اور ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دے گی، چاہے جتنا یہ آپ پاورفل ہو۔ انشاءاللہ تعالی حکومت بنے گی تو عوامی بنے گی، حکومت رہے گی تو عوام کے ووٹ طاقت اور سپورٹ سے رہے گی، عوام جائے گی تو حقوق عوام کی سپورٹ لوز کرنے سے جائے گی، کسی حکومت کے انٹرفیرنس، کسی ادارے کے انٹرفیرنس سے نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی یہی پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد ہے، یہی پاکستان تحریک انصاف جس انصاف کے نام پہ بنا ہے، اسی کے لیے خان صاحب کا سٹرگل ہے۔ انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے لیے یہ سٹرگل ہم کرتے رہیں گے۔ وہ انصاف تب ہوگا جو ایسا ٹرائل نہ ہو جس طریقے سے جج صاحبان کورٹ میں بیٹھ کے 14 گھنٹے ٹرائل چلا رہے تھے، 10 منٹ کی بریک کر رہے تھے، جج صاحبان پر مار رہے تھے، ہمارے سر کے اوپر تو یوں اشارہ کر کے کہتے تھے۔ ایک جج صاحب پر مار رہے تھے کہ میرے بیٹے کا ولیمہ پوسٹپون کروایا گیا ہے۔ پاکستان میں انصاف ہوگا تو ایسے ٹرائل نہیں ہوا کریں گے، ججز کو سپورٹ ہوگا، پروٹیکشن ہوگی، انٹرفیرنس نہیں ہوگی، یہ عوام نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پارلیمان کے اندر ہم اپنا کوشش جاری رکھیں گے، ہم اپنا کوشش جاری رکھیں گے، جو بھی پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے وہ پارلیمان میں کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو تسلی دلاتے ہیں کہ یہ 33 ٹائم ہے KPK میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے۔ علی امین خان صاحب کے آپ سپیچ کر کے گئے ہیں، وی آر سو پراؤڈ آف ہیم۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت KP میں بنی ہے، اس کا ہر نمائندہ، ہر MNA، ہر MPA اور ہر گورنمنٹ کا امپلائی وہ عوام کا خادم ہوگا، وہ MNA نہیں ہوگا، وہ خادم ہوگا اور خدمت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت KP میں ہے، خان صاحب کے اصولوں پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم اس صوبے کو اور علی امین خان صاحب اس صوبے کو مثالی صوبہ بنائیں گے۔ عوام کو خان صاحب کے اصولوں کے مطابق علی امین خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اس صوبے کو مثالی بنائے، عوام کو ریلیف دے دے، وہ ریلیف دیتے رہیں، سادہ لباس میں گھومتے ہیں، کوئی ٹک ٹاکر پہ بلیو نہیں کرتے، ہر جگہ جاتے، اگر پریکٹیکل ریلیف کسی نے دیا ہے تو وہ KPK حکومت نے دیا ہے، نہ کہ کسی اور حکومت نے۔ اگر سستی روٹی ملتی ہے تو KPK حکومت میں، لیکن ہم آپ پہ احسان نہیں کر رہے، دینے والا اللہ ہے، لینے والی عوام ہے، لیکن یہ سعادت اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو حاصل کیا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلاتے ہیں، ہمارے نمائندگان سارے کے سارے انشاءاللہ ایمانداری، دیانت، انشاءاللہ ایمانداری اور دیانت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہم سب سے پہلے کوشش یہ کر رہے ہیں، جہاں ہم جاتے ہیں سارے لوگوں کا ایک مطالبہ ہوتا ہے، خان صاحب کب آ رہے ہیں؟ میں آپ کی وساطت سے عدلیہ سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں، سوشل میڈیا پہ ہمیں بھی کہا جاتا ہے کب تک اپیلیں کریں گے؟ ہم چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ 45 سال ہمیں انتظار کرا کہ انصاف نہ دینا، 45 سال عواموں کو کی زندگی میں ٹو لانگ ہوتا ہے، انصاف ڈیلے سے نا انصافی ہوتی ہے، جج صاحبان
اپنا اوت اٹھا کے پہلا اوت کا ورڈ یہی لکھا ہوتا ہے کہ انصاف کروں گا، بغیر خوف و خطر کے کروں گا، بغیر فیور کے کروں گا۔ یہ ساری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے، اور یہ ساری قوم کے یہ بچیاں، یہ عورتیں اور یہ بچے، یہ مرد، یہ سارے قوم، ہمارے پاس گوریلا فورس نہیں ہے، ہم سب آج بھی آپ سے انصاف کے متقاضی ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹیں جو ہماری ان بہنوں کو جانی تھی، جو ہمارے یہ نان مسلم بھائی اگر تھے تو ان نان مسلم بھائیوں کو جانی تھی، وہ کیس آج بھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پاکستان میں 227 ریزرو سیٹیں، 227 سیٹوں میں سے 67 سیٹیں وومن کی پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ کینڈیڈیٹ جو سنی اتحاد کونسل سے آپ یاد کیے جاتے ان کے لیے تھے۔ 11 سیٹیں ہماری نان مسلم کے لیے تھی۔ نان مسلم کا ہمارے ملک میں بہت بڑی جگہ ہے۔ آپ کو یاد ہے پاکستان جب بن رہا تھا تو آپ کو یاد ہے ایک ووٹ پنجاب کی اسمبلی ڈیوائیڈ ہو چکی تھی۔ پنجاب کی اسمبلی نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ آخری ووٹ کس کا تھا؟ پوری اسمبلی ڈیوائیڈ ہوئی، اور وہ اسمبلی ڈیوائیڈ ہوئی، 50% نے کہا پاکستان کے ساتھ جانا ہے، 50% نے کہا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے۔ آخری ووٹ آپ کے اسپیکر کا رہا جو نان مسلم تھا، اس نے کہا پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ وہ ایک ووٹ جو پنجاب کو پاکستان کے ساتھ ملا بیٹھا، ان نان مسلموں کو آپ نے آج ہمارے ٹکٹوں پہ اسمبلی میں آپ نے نمائندگی نہیں دی۔ یہ ہماری بہنیں سامنے کھڑی ہے، ہم نے جتنی بھی ہماری بہنیں کھڑی ہے، ہم آپ کے حقوق کے ہمیشہ سے احترام کریں گے۔ زرداری نے اپنے اسپیچ میں بی بی کا ذکر کیا، لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں وزیر اعظم رہا گیلانی صاحب، گیلانی صاحب ابھی رہے کیا؟ گیلانی صاحب ابھی ہے چیئرمین، لیکن جب کنٹیمپٹ کا کیس آیا تو مردوں میں سے کوئی گیلانی کو بچانے کے لیے نہیں آیا، صرف ایک عورت ہماری تھی، وہ ایک بہن اٹھ کر کے چلی آئی، اور وہ آئی اور اس نے یوسف رضا گیلانی کے حق میں گواہی دی۔ لیکن آج ہماری وہ بہنوں کو سیٹ آپ نہیں دے رہے۔ یہی وہ سیٹ ہے جو ہماری بہنوں کو ملنی تھی۔ آپ کو عورت کے طاقت کا پتہ ہے، لیکن آپ نے مالی غنیمت سمجھ کے ہمارے حقوق لے لیے۔ نہ صرف یہ کہ ووٹ میں آپ نے دھاندلی کروائی جس طریقے سے 21 تاریخ کو کی گئی۔ ایک پولنگ سٹیشن پہ میں جاتا ہوں، یہی وہ خان صاحب کا سٹرگل ہے، دونوں کا مقابلہ کر لے۔ ہم 2 سیٹیں لوز کر گئے باجوڑ میں۔ کیا اگر ایسے دھاندلی کروانی تھی تو کے پی کے کی حکومت کو 2 سیٹیں جیتنا کوئی مشکل تھا؟ لیکن خان صاحب بلیو نہیں کرتے کہ سیٹیں زیادہ ہو، وہ بلیو نہیں کرتے کہ پاور شیئرنگ ہو، وہ حق اور انصاف پہ بلیو کرتے ہیں۔ آپ پنجاب کا دیکھیں، میں گجرات میں گیا، ایک پولنگ سٹیشن پہ میں گیا، پریزائڈنگ افسر صاحب مجھے خود کہہ رہے ہیں میرے پاس 750 ووٹ ہے، لیکن کیا کرے انہوں نے تو 900 پول کی ہیں۔ دوسرے پہ میں جاتا ہوں، الیکشن سٹاف کٹالہ پولنگ سٹیشن ہے، وہ جب انہوں نے دیکھا چیئرمین صاحب آئے، وہ اتنے خوش ہوئے، جتنے لوگ تھے انہوں نے اندر سے دروازے بند کیے کہ باہر سے کوئی نہ آئے۔ جب ان کی تصویریں ختم ہوئی تو مجھے یہ کہا کہ میرے ساتھ 120 ووٹ پول ہوا ہے، لیکن 120 ووٹ تو میرے سامنے پول ہوا ہے، لیکن یہ جو آگے 3 پیٹیاں بری پڑی ہے اس میں تو ووٹ ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف اور ان لوگوں میں فرق ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہو، اور وہ جو آپ کا ووٹ ہو وہ، اس لیے ہم سپریم کورٹ سے بارہا ریکویسٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے کیسز کو بھی اٹھائیں۔ ہم ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، کتنے دنوں تک آپ نے سننا ہے؟ خان صاحب کا کیس جلد سے ہو، بی بی کی رہائی جلد ہو۔ یہی وہ انصاف ہے جس کے لیے یہ پارٹی بنی، اور یہی وہ انصاف ہے جس کے لیے ہم سٹرگل کریں گے۔ خان صاحب نے بنیاد رکھی، خان صاحب یہاں تک لے آئے،
خان صاحب نے عوامی پارٹی بنائی. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے خان صاحب کے لیے اسٹرگل کرنا, اور انشاءاللہ کل آپ نے نکلنا ہے خان صاحب کے رہائی کے لیے, اور کل آپ نے نکلنا ہے اس احتجاج کرنا جس طریقے سے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو.